اب دیکھیے ختم نبوت کی بات ہے، باتیں بڑی کی جاتی ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ اس ختم نبوت کی تحریک کا آغاز کس نے کیا۔ ایک پرانا اخبار تھا، اخبار میں وہ علماء کرام کا کردار، ختم نبوت کے علماء کا کردار لکھا ہے، اور جتنے بھی ختم نبوت میں کام کرنے والے ہیں ان سب کے یہ فوٹو دیے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک نظر ماری اور مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا المیہ ہوا۔ اس میں میرے پیر و مرشد قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی کے کئی مریدوں کے فوٹو تھے، ان کے نام تھے جو ان سے تربیت پانے والے تھے، مگر میرے پیر و مرشد کا نام نہیں تھا۔ یہ المیہ ہے ہمارا اہل سنت کا، ان کا ہم نام ہی نہیں لیتے۔ میں بتانا پڑتا ہے یہ ان کے چہلم کی محفل ہے، یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے، ان کا ہم نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بھئی اس تحریک کا آغاز کس نے کیا؟ ہم اہل سنت وہ بتانا نہیں چاہتے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے، لیکن اس بات کو کس نے بتایا؟ دیوبندیوں کی شورش کشمیری نے اپنی کتاب میں 2 جگہ میرے آقا نعمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ نہیں کہ میرے آقا نعمت مرشد گرامی اس کے کوئی ذکر کے محتاج ہیں، مگر سنیو دیکھ لو یہ المیہ ہے جس نے سب سے پہلے تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا تھا۔ یہ دیوبندی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، جب ربوہ اسٹیشن پر مرزائیوں نے مسلمان طلباء پر حملہ کیا تھا، فیصل آباد سے سب سے پہلے اس تحریک کا آغاز اگر کیا تھا تو جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی نے کیا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا، وہ خطرناک دور تھا، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ قبلہ پیر صاحب سے میں نے یہ بات سنی، فرمایا کہ میں نے اس وقت مولانا عبدالستار خان نیازی ان کو بھی فون کیا کہ اب تحریک کے لیے آگے بڑھو۔ کون؟ مولانا عبدالستار خان نیازی، ہمارے بڑے عظیم مجاہد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، جن کو اس سلسلہ میں پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ تو انہوں نے بھی پہلی بار یہی کہا، صاحبزادہ صاحب اب حالات ایسے نہیں ہیں، پہلے بھی بہت خون ہو چکا ہے، کیسے آگے بڑھیں؟ وہ لوگ بھی ابھی ہچکچا رہے تھے۔ اس وقت یہ بڑے بڑے جو اکابرین تھے وہ قبلہ پیر صاحب کی زیر قیادت انہوں نے یہ کام شروع کیا، آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا، لیکن میں قریباً 9 سال وہاں آپ کی بارگاہ میں رہا۔ ویسے تو بڑا ایک پرانا تعلق ہے، ابھی میں قبلہ شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ سن 1980 میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی، اور سن 1983 میں پہلی مرتبہ عرس محدث اعظم پر حاضر ہوا، اور آج تک ایک بار بھی ناغہ نہیں ہوا، ہمیشہ آپ کے عرس پاک پہ حاضری دی، اور 9 سال آپ کی بارگاہ میں حاضری رہی، وہاں خطابت کی خدمت بھی سر انجام دیتا رہا، یہ خدمتیں کرتا رہا، اور چھوٹی موٹی خدمتیں وہ بھی سر انجام دیتا رہا، کیونکہ ہم تو ان کے گدا ہیں۔ لیکن ان 9 سال میں ایک بار بھی میں نے کبھی قبلہ پیر صاحب سے یہ بات نہیں سنی آپ نے فخر کا اظہار کیا ہو۔ حالانکہ ان کی شان کیا تھی؟ جب تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو اس وقت جب آپ پہ حملہ کیا گیا، ابھی یہ علامہ مفتی سلیمان رضوی صاحب وہ اجمالاً بیان فرما رہے تھے، تو آپ پہ جب حملہ کیا گیا سب بھاگ گئے تھے، بڑے بڑے لوگ قدم پھسل گئے تھے، لیکن شہزادہ محدث اعظم پاکستان نے اس طرح بازو کھڑے کیے اور فرمایا کہ یہ محدث اعظم کا بیٹا ہے، اب یہ قدم اٹھا دیا آگے جا سکتا ہے، یہ پیچھے واپس نہیں آ سکتا۔ اتنی لاٹھیاں برسائیں، آپ زمین پہ آ گئے، بے ہوش ہو گئے، اتنا خون بہا۔ جو پولیس آئی تھی، خصوصی فورس آئی تھی، انہوں نے وہاں رپورٹ دی کہ آپ کو ہم نے شہید کر دیا ہے، انہوں نے اپنی حکومت والوں کو یہ رپورٹ جاری کر دی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، یہی تصدیق بتا دیا گیا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ تو صوفی گلزار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے بڑے خادم تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پھر ہوش آیا، اور رات کے وقت عشاء کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا، ہاسپٹل میں تھے، لیکن آپ اپنے وظائف کے بڑے پابند تھے۔ ابتدا میں قریباً آپ 11,000 سے بھی زائد مرتبہ روزانہ درود اسم اعظم پڑھا کرتے تھے۔ درود اسم اعظم کو آپ کا ورد اور وظیفہ تھا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہسپتال میں اتنی تکلیف کی عالم ہے، آپ نے وہاں بیڈ سے ٹیک لگائی اور اپنے وظائف جاری کیے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اپنی زبان پہ وظائف ہیں۔
آپ نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا، لوگ چلا چلا کر بتائیں گے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، مگر میں نے ان 9 سال میں ایک بار بھی قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے کبھی اس پہ فخر کا اظہار کیا ہو، کیونکہ وہ جو کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، وہ جو کرتے تھے اپنے والد سے وفا کے لیے کرتے تھے، وہ جو کرتے تھے امام احمد رضا کے مشن کی اشاعت کے لیے کرتے تھے، رسول اللہ کے عشق کی اشاعت کے لیے کرتے تھے۔